سورۃ الجاثیہ 4 رکوعات 37 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 45واں ہے۔ جاثیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا، اکڑا ہوا۔ اس صورت میں توحید باری تعالی، حقانیت قرآن، دعوت الی الحق، اثبات رسالت محمدیہ اور قیامت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اپنے نفس کی خواہشات کو بنا دیا ہے۔ ابتداءً اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر کائناتی شواہد پیش کیے۔ فرمایا کہ آسمان یہ قدرت کا شاہکار ہے، بغیر ستونوں کے اتنا بڑی چھت جس پر ستارے، سیارے، سورج، چاند لگا دیے کھڑا ہے۔ وسیع و عریض زمین میں، تخلیق انسانی میں، جانوروں اور باقی مخلوقات میں، دن رات کے آنے جانے میں، بارشوں اور ہواؤں کے چلنے میں اللہ کی قدرت کے دلائل اور اس کی توحید کے شواہد دلائل موجود ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کام پر لگا دیے تاکہ تم کشتیوں پر سوار ہو کر حلال روزی کما سکو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو اچھے عمل کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، جو برے عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، سلطنت عطا فرمائی، عمدہ رزق عطا فرمایا اور اس دور کے تمام لوگوں پر انہیں فضیلت بھی عطا فرمائی، مگر ان لوگوں نے حق آ جانے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کیا۔ ان کا فیصلہ قیامت کو ضرور ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا، آپ شریعت کا اتباع کریں، خواہشات کے پجاریوں کا ہرگز ساتھ نہ دیں، وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اور قرآن کے لیے حقائق، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے حقائق اور ہدایت کا مجموعہ ہے، یقین کرنے والوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ اور کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم بروں اور اچھوں کی زندگی اور موت ایک جیسی کر دیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا انجام ذکر کیا کہ گمراہی کی سب سے بڑی جڑ وہ خواہشات نفسانی کو معبود کا درجہ دے کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ وہ لا علاج بیماری ہے جو انسان کو گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے اور اسے اندھا اور بہرا ہو کر اس کے پیچھے، یہ انسان اندھا اور بہرا ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقی اور اصلی
زندگی کو ہی، جو دنیا کی زندگی ہے اسی کو ہی وہ اپنی اصلی اور حقیقی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے، آخرت کی زندگی سے بالکل وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ تباہی اور بربادی کو خریدتے ہیں اور ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو امت کو دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا اس دن کہ وہ لوگ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے اور ان کی دو جماعتیں بن جائیں گی، ایمان اور اعمال صالحہ والے اللہ کی رحمت اور واضح کامیابی کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ کافر اور متکبر اپنی مجرمانہ حرکت کی بنا پر کسی چیز کی حیثیت کے مالک نہیں ہوں گے اور بے یار و مددگار جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑھائی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، اور وہی سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔